بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، ڈاکٹرز کی ہڑتال۔ حسن نصر اللہ نے کہا یہودی ملک تباہی کے راستے پر بڑھ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے 3 فلسطینیوں کو گولی مار دی، زخمیوں تک ایمبولنس کو جانے سے بھی روک دیا گیا، ویڈیو جاری۔ یمن ساحل پر پھنسے جہاز سے تیل نکالنا شروع کر دیا گیا، ماحولیاتی تباہی کو ٹالنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کا آپریشن۔ سیریا میں امن کوششیں پھر سے تیز کی جائیں، یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے کا بیان، کہا انسانی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ افریقی مائیگرنٹ سے نمٹنے کے لیے اٹلی میں کانفرنس، یو اے ای حالات بہتر بنانے کے لیے 100 ملین یورو دے گا۔ عمران خان الیکشن کمیشن کی بینچ میں پیش، سابق وزیر اعظم کے خلاف 2 اگست کو چارج شیٹ داخل کی جائے گی۔ چائنا کے وزیر خارجہ کنگ گانگ کو اچانک ہٹا دیا گیا، وانگ یی واپس۔ اپوزیشن اتحاد کے نام انڈیا پر مودی کا طنز، کہا ایسٹ انڈیا کمپنی اور انڈین مجاہدین میں بھی انڈیا ہے۔ گیان واپی سروے کے خلاف مسجد کمیٹی الہ آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ ہیڈ لائن سے آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ یہ واقعہ مغربی کنارے کے نابلس میں پیش آیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں نے اس کے سپاہیوں پر ایک گاڑی سے فائرنگ کی، جوابی فائرنگ میں وہ ہلاک ہو گئے۔ نابلس مغربی کنارے کا ایک اہم تجارتی علاقہ ہے جہاں اکثر اسرائیلی فوج دھاوے کرتی ہے۔ فلسطینی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے تازہ دھاوا کرتے ہوئے یہ کارروائی کی۔ فلسطین ٹیلی ویژن پر ایک فوٹیج بھی جاری کیا گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج کی ایک گاڑی اس علاقے کا راستہ روک رہی ہے جہاں پر زخمی یا گولی لگنے کے بعد یہ لوگ پڑے ہیں۔ ایک ایمبولنس گاڑی کو بھی وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس نے 3 F-16 رائفلز اور دوسرا سامان بھی کار سے ضبط کیا۔ اسرائیل میں عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے قانون کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے۔ پارلیمنٹ میں ایک دن پہلے یہ قانون منظور کیا گیا تھا جس کے بعد فوری مظاہرے تیز ہو گئے۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ اسرائیلی ڈاکٹرز نے 24 گھنٹے کی ہڑتال کی، کئی دوسرے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اخبارات میں بھی اس قانون کی مخالفت کی گئی ہے اور اسے اسرائیلی جمہوریت کے کالا دن کے طور پر کالا دن قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ریزرو سپاہیوں نے بھی احتجاج میں حصہ لیا اور ڈیوٹی جوائن کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال سے ہیلتھ سروسز متاثر ہوئیں۔ اسرائیل کے علاوہ باہر کے ملک بھی جس میں امریکہ جیسے اسرائیل کے اتحادی بھی شامل ہیں، اسرائیل کے اس قانون پر مخالفت کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل تباہی کے راستے پر بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل میں عدالت کے اختیارات کم کرنے کے قانون اور اس پر عوامی احتجاج کے سلسلے میں یہ بات کہی۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ آج جیسا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں صہیونی حکومت کی تاریخ کا بدترین دن ہے، یہیں سے انشاءاللہ تباہی اور ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 2000 عیسوی کے بعد سے آہستہ آہستہ یہ خیال مضبوط ہو رہا ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر یا انوینسیبل نہیں ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہودی آباد کار کئی بحرانوں سے دوچار ہیں۔
यूनाइटेड नेशंस ने यमन के साहिल पर फंसे हुए एक जहाज से तेल निकालना शुरू कर दिया है, जिससे माहौलियाती तबाही का खतरा पैदा हो गया था। इस जहाज से तेल के रिसाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके लिए यमन जंग के तमाम फरीकों से बातचीत की गई है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये एक बहुत पेचीदा अमल है जो शुरू किया गया है। इस जहाज में 1 मिलियन बैरल तेल है। ये ऑपरेशन मकामी वक्त के मुताबिक दिन के 11:15 बजे शुरू किया गया। ये एक 47 साल पुराना जहाज है। इस काम को 3 हफ्ते लगेंगे। यूनाइटेड नेशंस को उम्मीद है कि 143 मिलियन डॉलर के इस ऑपरेशन से माहौलियाती तबाही के खतरे को टाला जा सकता है। अगर ये माहौलियाती बहरान पैदा होता है तो उससे निमटने के लिए 20 बिलियन डॉलर का खर्च हो सकता है। यमन जंग की वजह से ये जहाज रुका हुआ था और इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। यमन जंग अब सुर्खियों में नहीं है, लेकिन इस जंग से मुतासर लाखों बच्चे इसके असरात को अभी झेल रहे हैं और दुनिया ने शायद इन बच्चों को भुला दिया है। यमन जंग 2015 में शुरू हुई थी, जब सऊदी अरब ने हूसियों को हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। हालिया अरसे में जंग की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन शायद जो नुकसान होना था वो हो चुका। ऐसे ही बच्चों की कई कहानियों के साथ BBC ने एक रिपोर्ट जारी की है। और मसाइल के अलावा यमन भुखमरी के मसले से भी दो चार है। ग़िज़ा की कमी की वजह से कई बच्चे हड्डियों का ढांचा नज़र आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 5 लाख बच्चे ग़िज़ा की कमी और भुखमरी का शिकार हैं। कई बच्चे अलग अलग बीमारियों का शिकार हो गए हैं, जिनमें लुकोमिया यानी खून के वाइट ब्लड सेल्स के कैंसर की बीमारी शामिल है। कई इमदादी एजेंसियां यमन में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें अब फंड्स की कमी के मसले का सामना है। ईरान नेवी में अबू महदी क्रूज मिसाइल को शामिल किया गया है। ये ईरान में बना मिसाइल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सलाहियतों से लैस है। कमांडर रेयर एडमिरल अली रज़ा तंगसीरी ने कहा कि ये मिसाइल दुश्मन को ईरान के साहिलों से दूर रखने में मदद देगा। बताया गया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को जल्द ही एक नए मिसाइल से लैस किया जाएगा, जिसका नाम शहीद कासिम सुलेमानी पर होगा। यूनाइटेड नेशंस ने सीरिया में अमन के प्रोसेस को फिर से तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। यूनाइटेड नेशंस के सीरिया से मुताल्लिक़ नुमाइंदे गेयर पेडरसन ने कहा कि इस प्रोसेस को फिर से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल तवज्जो का तकाजा करती है। उन्होंने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब हाल ही में सीरिया के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल में अमन कोशिशों के हवाले से एक मंसूबे को शिकस्त हुई है। सीरिया 2011 से बदअमनी का शिकार है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर स्वीडन और डेनमार्क में कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत की है और बाज़ यूरोपीय मुल्कों की तरफ से इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन की इजाज़त को नए दौर की जहालत करार दिया है, जो इजहार ख्याल की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। रईसी ने कहा कि कुरान मजीद हर शक्ल में जहालत से लड़ने पर ज़ोर देता है, इसीलिए जदीद जहालत पर अमल करने वाले कुरान से इस तरह का बुग़्ज़ रखते हैं। ईरान, इराक़ और कई मुस्लिम मुल्कों ने कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत की है। इस मसले पर स्वीडन और डेनमार्क के साथ मुस्लिम मुल्कों के सफारती ताल्लुकात पर भी असर पड़ रहा है। इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने अफ्रीकी माइग्रेंट्स के मसले से निमटने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। हाल ही में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 20 मुल्कों के नुमाइंदों के अलावा यूरोपीय ओहदेदारों और आलमी तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोप और अफ्रीकी मुल्कों के दरमियान तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। हालिया अरसे में अफ्रीका, मिडल ईस्ट और दूसरे मुल्कों से गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुँचने की कोशिश करने वाले लोगों की मौत के कई वाक़यात पेश आए हैं। कॉन्फ्रेंस में इटली की वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि UAE ने इन मुल्कों में हालात बेहतर बनाने की कोशिशों में मदद के लिए 100 मिलियन यूरो का वादा किया है। ऐसे ज़्यादातर मुल्कों में गरीबी बहुत है और मुनासिब सहूलतें नहीं हैं। इस दौरान पोप फ्रांसिस ने यूरोप और अफ्रीका के लीडर से कहा है कि वो सरहदों पर फंसे हुए हज़ारों लोगों की मदद करें। ये लोग इंतहाई मुश्किल हालात में तपते रेगिस्तानों में रहने पर मजबूर हैं। ये माइग्रेंट्स इंसानी स्मगलर्स को हज़ारों डॉलर्स देते हैं और ख़तरनाक सफ़र करते हैं ताकि वो यूरोपीय मुल्कों में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये माइग्रेंट्स इंसानी स्मगलर्स के टॉर्चर का भी निशाना बनते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तारीख 2 अगस्त मुकर्रर की है। इमरान खान और उनकी पार्टी के कई दूसरे लीडर्स पर इलेक्शन कमीशन की तौहीन का इल्ज़ाम है। एक दिन पहले पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी ने पिछले साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई गंदी ज़बान इस्तेमाल की थी, जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान में इस साल अक्टूबर में इलेक्शन होने का इम्कान है।
عمران خان منگل کو الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور ایک 4 رکنی بینچ نے ان کی بات سنی۔ رشیا نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر اس مہینے 6ٹھی مرتبہ ہوائی حملے کیے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس نے تمام ڈرونز کو مار گرایا اور کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ رشیا کے اندر حملوں کی تائید نہیں کرتا۔ حالیہ عرصے میں رشیا کے سرحدی شہر بیلگروڈ پر حملوں کے کئی واقعات پیش آئے ہیں اور یوکرین نے جوابی حملوں کا ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے یوکرین جنگ، ویگنر گروپ، معیشت اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ بیلاروس رشیا کا اہم اتحادی ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ فی الحال اناج ڈیل پر واپس لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ یوکرین سے اناج ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں ڈیل پیر کو ختم ہو گئی تھی اور اس کی مدت نہیں بڑھائی گئی۔ اس سے کئی ملکوں میں اناج کا بحران پیدا ہونے یا قیمتوں میں اضافے کا ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیسکوف نے کہا کہ صدر پوٹین کا خیال ہے کہ اگر رشیا کی شرطیں مانی جاتی ہیں تو اس ڈیل کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک نے یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی سے اناج کے ایکسپورٹس کے بارے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برطانیہ اناج ڈیل کی بحالی کے لیے ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ رشی سنک نے یوکرین کے لیڈر سے کہا کہ انہیں اوڈیشہ میں رشیا کے حالیہ حملوں سے ہونے والی تباہی پر حیرت ہے۔ اناج ڈیل کی مدت ختم ہونے کے بعد بندرگاہی شہر اوڈیشہ اور دوسرے بندرگاہی شہروں پر رشیا نے تابڑتوڑ حملے کیے تھے۔ بتایا گیا کہ اس ہفتے رشیا افریقہ سمٹ میں اناج کے ایکسپورٹ کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ یہ سمٹ 27 سے 29 جولائی کو رشیا کے شہر سینٹ پیٹربرگ میں ہونے والا ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ کنگ گانگ کو اچانک ہٹا دیا گیا ہے اور ان سے پہلے کے وزیر خارجہ وانگ یی کو پھر سے لایا گیا ہے۔ چائنا کی پارلیمنٹ میں اس نئے تقرر کو کنفرم کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے وزیر خارجہ کنگ گانگ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، جس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی اور کوئی صفائی نہیں دی گئی۔ اسے چائنا کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم تبدیلی سمجھا جا رہا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن کو بے سمت یا ڈائریکشن لیس قرار دیا ہے اور ان کا کمپیریزن انڈین مجاہدین اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے کیا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن اتحاد کے نئے نام انڈیا پر طنز کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بی جے پی لیڈر روی شنکر پرساد نے بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے مودی کے خطاب کے حوالے سے بریفنگ دی۔ مودی نے میٹنگ میں کہا کہ میں نے ایسی بے سمت اپوزیشن کہیں نہیں دیکھی۔ مودی نے کہا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو انڈیا کہہ رہے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس، ایسٹ انڈیا کمپنی، انڈین مجاہدین، پاپولر فرنٹ آف انڈیا، ان سب میں انڈیا ہے۔ انڈیا کا نام استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عوام کو ملک کے نام کا استعمال کرتے ہوئے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریمارک ایک ایسے وقت کیا گیا جب پارلیمنٹ میں منی پور بحران پر ڈیڈ لاک پایا جاتا ہے۔ اپوزیشن اس مسئلے پر وزیر اعظم کے بیان کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن تھک چکی ہے، نا امید ہو چکی ہے، شکست کھا چکی ہے۔ اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے، مودی کی مخالفت، لیکن انہیں یقین ہے کہ بی جے پی آسانی سے 2024 کے لوک سبھا الیکشنز میں کامیابی حاصل کرے گی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر جوابی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں جو پکارنا ہے پکار لو، ہم انڈیا ہیں، ہم منی پور کی مدد کریں گے، ہم ہر عورت اور ہر بچے کی آنکھ کے آنسو پوچھیں گے، ہم سب کے لیے امن اور محبت واپس لائیں گے، ہم منی پور میں انڈیا کے نظریے کو پھر سے تعمیر کریں گے۔ منی پور مسئلے پر پارلیمنٹ میں گڑبڑ جاری رہی، اس وجہ سے کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن منی پور مسئلے پر گڑبڑ کی نظر ہو رہا ہے۔ مانسون سیشن سے 1 دن پہلے منی پور میں 2 عورتوں کی ننگی پریڈ کا ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ اپوزیشن پارٹیاں مودی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کی ایک میٹنگ میں اس سلسلے میں لوک سبھا میں نوٹس دینے پر غور کیا گیا۔ اس کے لیے کم سے کم 50 ارکان کی تائید ضروری ہے۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی گیان واپی مسجد کے سروے کے حکم کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ نے آرکیولوجیکل سروے کے ذریعے گیان واپی مسجد کے سروے کی اجازت دی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اس پر عارضی روک لگائی ہے۔ اس دوران ایک ہندو فریق بھی ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے اور درخواست کی ہے کہ اس کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ منی پور میں انٹرنیٹ پر پابندی جزوی طور پر نرم کی گئی ہے اور براڈ بینڈ سروسز کے لیے بعض شرطیں رکھی گئی ہیں۔ ریاستی حکومت نے کہا کہ عوام کو پیش آنے والی مشکلات کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اس سے دفتر، تعلیمی اداروں، ہاسپٹلز، گیس بکنگ اور دوسرے آن لائن کام متاثر ہو رہے تھے، لیکن سوشل میڈیا پر فی الحال پابندی برقرار رہے گی۔
تلنگانہ اور دوسرے مقامات پر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے حیدرآباد اور تلنگانہ کے دوسرے مقامات پر اگلے 3 دن تک بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ مولوک، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، جنگاؤں، سدی پیٹ، ورنگل، ہنمکنڈا، کاماریڈی، کریم نگر، پیداپلی، منچریال، نرمل، نلگنڈا، میڈچل، ملکاجگیری اور محبوب نگر کے لیے مزید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اس دوران تلنگانہ کی کئی ندیاں بھرپور بہہ رہی ہیں۔ نظام آباد میں بارش کی وجہ سے وہاں کی ندی بھر گئی ہے اور کئی جگہ سڑکوں پر پانی جمع ہے اور سیلاب جیسی صورتحال ہے جس سے نمٹنے کے لیے عہدیدار چوکس ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، ڈاکٹرز کی ہڑتال۔ حسن نصر اللہ نے کہا یہودی ملک تباہی کے راستے پر بڑھ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے 3 فلسطینیوں کو گولی مار دی، زخمیوں تک ایمبولنس کو جانے سے بھی روک دیا گیا، ویڈیو جاری۔ یمن ساحل پر پھنسے جہاز سے تیل نکالنا شروع کر دیا گیا، ماحولیاتی تباہی کو ٹالنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کا آپریشن۔ سیریا میں امن کوششیں پھر سے تیز کی جائیں، یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے کا بیان، کہا انسانی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ افریقی مائیگرنٹ سے نمٹنے کے لیے اٹلی میں کانفرنس، یو اے ای حالات بہتر بنانے کے لیے 100 ملین یورو دے گا۔ عمران خان الیکشن کمیشن کی بینچ میں پیش، سابق وزیر اعظم کے خلاف 2 اگست کو چارج شیٹ داخل کی جائے گی۔ چائنا کے وزیر خارجہ کنگ گانگ کو اچانک ہٹا دیا گیا، وانگ یی واپس۔ اپوزیشن اتحاد کے نام انڈیا پر مودی کا طنز، کہا ایسٹ انڈیا کمپنی اور انڈین مجاہدین میں بھی انڈیا ہے۔ گیان واپی سروے کے خلاف مسجد کمیٹی الہ آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔